تیرے کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ حاضرین و سامعین، آج ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی بھائی کے عیب جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں۔ فلاں بھائی کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے۔ ارے بھائی، دوسرے میں عیب تلاش کرنے سے پہلے تو اپنا گریبان جان کے دیکھ۔ تو یہ نہ سمجھ کہ میں بڑا نیک ہوں اور بڑا اللہ کو پسندیدہ ہوں۔ تو خود کو صاف کر۔ جب تیرے دل کا آئینہ صاف ہوگا تو تجھے ہر کوئی صاف نظر آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک قافلہ گزر کر جا رہا تھا۔ ایک آدمی بولا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قافلہ تمام کا تمام جو ہے اچھا نہیں ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے ٹھیک کہا۔ پھر ایک بولا، اس نے کہا اس میں سے آدھے ٹھیک ہیں اور آدھے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس نے بھی ٹھیک کہا۔ اب تیسرا بولا، اس نے کہا سارے ٹھیک ہیں۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بھی ٹھیک کہا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے نے کہا کہ سارے ٹھیک نہیں ہیں، خراب لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ان کے افعال ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تو دوسرے نے کہا کہ آدھے ٹھیک ہیں، آدھے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس پر بھی کہا کہ آپ نے اس نے سچ کہا۔ جو یہ کہنے والا ہے کہ یہ سارے ہی ٹھیک ہیں، تو آپ نے اس کی آواز پر بھی یہی کہا کہ اس نے بھی ٹھیک کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے غمخوار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کے دل میں جو تھا، جیسے اس کو نظر آتا تھا، اس نے وہی بتا دیا کہ یہ سارے گندے ہیں، اس کے دل میں یہ سارے گندے ہیں۔ اور دوسرے کے دل میں آدھے لوگ صاف تھے، اس نے اپنے دل کی بات بتا دی۔ جتنا انسان اندر سے صاف ہے، دوسرے اس کو صاف نظر آتے ہیں۔ اب یہ آدمی ہے جس نے کہا یہ سارے ٹھیک ہیں، اب اس کا اندر ٹھیک ہے، اس نے سب کو ٹھیک کہہ دیا۔ بھائیو، میرے عزیزو، بڑی محبت سے میں یہ آپ کو ایک خدمت میں بات جو ہے وہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ آپ عبادت کرنے لاتے ہیں تو دوسروں کا حقیر جاننا شروع کر دیں۔ اس طرح کا درس میرے آقا جلال نے نہیں دیا۔ اگر کوئی عبادت کرنے آتا ہے تو اس کو حقیر نہ جانو۔ دیکھو وہ کتنی محبت سے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، کتنے پیار سے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے۔ تو بھی آتا ہے، تو خوش ہو کہ میرا ایک اور بھائی جو ہے اللہ کی راہ میں آ گیا، عبادت کے لیے اللہ کے راستے میں آ گیا ہے۔ تو خوش ہو، تو پریشان نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے بڑی پیاری بات کی، برے بندے نو میں لبن ٹریا، پر برا لبا نہ میں کوئی، جد میں اندر جاتی پائی تو میں تو برا نہ کوئی۔ بھائیو، اپنے من کو صاف کرو، اپنے من میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو، اور دوسرے لوگ تجھے بہت ہی پیارے لگیں گے، کیونکہ قرآن پاک کا فرمان ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپس میں بھائیوں کی طرح رہو۔ کیوں نفرتیں پھیلاتے ہو؟ کیوں اتنے دور ایک دوسرے سے جاتے ہو؟ اپنوں کو اپنے ساتھ لائیں، جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لائیں۔ لوگوں کے لیے جو گمراہ بھی ہیں ان کے لیے تو ہدایت کی دعا میرے آقا لجپال نے بھی کی۔ آپ کو بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ مالک و مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نیک ہوں گے تو ہمیں سارے نیک نظر آئیں گے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز سجدہ، ہر روز رکوع و سجود میں اللہ کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو جو انسان اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو فقط کوئی سے ڈرتا ہے۔
صرف اللہ سے ڈرو اور نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرو. لوگوں کے عیب تلاش کرنے ختم کر دو, لوگوں میں محبت بانٹو, اپنا اخلاق بانٹو, کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے کہ جیو تو ایسے ہر شخص احترام کرے, ارے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے. تجھے دشمن بھی سلام کرے کہ فلاں آدمی جو تھا بہت ہی اچھا تھا, اور وہ تیرے کردار کو دیکھ کر, تیرے اخلاق کو دیکھ کر تیرے ساتھ محبت کریں اور راہ راست پر آ جائیں کہ یار فلاں بھائی کا کتنا اخلاق اچھا تھا. تو بھائیو اپنے من کو صاف کر, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مالک کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے. تو جب ہم نیک بنیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.